السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام حضرات و خواتین ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ محترم سامعین، جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہماری جنگ ہے 3 چیزوں سے: جہالت سے، بیماری سے اور غربت سے۔ اور ان کا حل آپ سب کو معلوم ہے، جہالت کا حل علم سے ہے، بیماری کا حل صحت سے ہے اور غربت کا حل خوشحالی سے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ان سب کا حل آگاہی سے ہے، یعنی علمی معلومات سے۔ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ صرف ہمیں ان کے بارے میں جب معلومات ملتی ہیں، آگاہی ملتی ہے، تو وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ انہی میں ایک بڑا مسئلہ آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں، جن میں سے جو موجودہ مسئلہ ہے وہ ہمارے ملک پاکستان کا جو سیلاب ہے، جو ہر گاؤں کے اندر فصلوں کو تباہ کر دیا ہے، کسانوں کی پورے گھر پورے کھیت تباہ ہو چکے ہیں، اور کئی دن ہو چکے ہیں کہ ابھی تک وہ پانی کے اندر موجود ہیں، جو اپنی ضروریات زندگی سے محروم ہو چکے ہیں۔ کھانا ان تک نہیں پہنچ رہا ہے، کھانا بنا نہیں سکتے ہیں، کہیں کہ ہر جگہ پانی ہے۔ تو ایسے میں ہم خود بھی اگر سوچیں تو کتنی بڑی مشکل وقت ہے، اور کتنا جو ہے ہمارا ایک کڑا وقت ہے کہ اس پر ہم سب نے ساتھ دینا ہے اور ان کا بھرپور مدد کرنی ہے۔ تو ذرا اگر ہم سوچیں، جس میں سے ہمارے کچھ سادہ مسلمان سے مراد وہ ہیں جو صرف مسلمان تو ہیں لیکن قرآن اور سنت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے محروم ہیں یا معلوم کرنا نہیں چاہتے۔ تو جب اس طرح کے حالات مشکل وقت آتا ہے تو ان کے دلوں کے اندر شیطان اپنا کام کرتا ہے، وساوس پیدا کرتا ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ ایسے کیا حالات آئے ہیں ہم پر، کیوں ہم پر اتنی مشکلات آ رہی ہیں۔ کافروں کو دیکھو، ان کے ملکوں کو دیکھو تو کس قدر ترقی کر رہے ہیں، کس قدر خوشحالی کے اندر زندگی ہے۔ تو ایسے میں ان کے دلوں کے اندر جب وسوسہ آتا ہے تو یہ وسوسہ حقیقت میں ایمان کش وسوسہ ہوتا ہے، جو ان کے ایمان کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور بالآخر اگر وہ زیادہ سوچتے ہیں اور زیادہ اس پر جاتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اسلام کا ہی انکار کر بیٹھتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ نہیں جڑیں گے، تب تک یہ ہمارے مسائل روز بروز اضافہ ہوتے رہیں گے۔ ہم علاج تو کر رہے ہوں گے لیکن وہی بات ہوگی کہ جوں علاج کرتے گئے بیماریوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ تو صحیح علاج کی طرف جانا اور صحیح بیماری کو پکڑنا، یہی سب سے بڑی ایک صحیح چیز ہے کہ ہم اس چیز کی طرف آئیں کہ ہماری صحیح بیماری کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں بیان فرمایا، متفق حدیث ہے جس میں فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو بہت اہمیت کے حامل ہیں اسلام کے، جو حدیث اور قرآن کی آیات کی صورت میں ہیں، جو ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ انہی میں سے ایک بہترین جو ہمارے لیے پاورفل ایک پوائنٹ ہے زندگی گزارنے کے رہنمائی کے حوالے سے، وہ یہ حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر پیاری حدیث بیان فرمائی، کس قدر تسلی آمیز ہے کہ ہم دیکھیں کہ ایک قیدی کس طرح زندگی گزارتے ہیں، کتنے مشکل وقت کے اندر ہوتا ہے، اور جو ہے اپنے جیلر کے سپریٹینڈنٹ کے اس کے اندر ماتحت ہوتا ہے، اپنی کوئی اس کی زندگی نہیں ہوتی ہے، یعنی غلامانہ ایک زندگی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے مسلمان بھی دنیا میں آزاد نہیں ہے، وہ بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا پابند ہے۔ اس نے وقت پر نماز پڑھنی ہے، رات کو اپنے بستر کو چھوڑنا ہے، اور گرمیوں میں سخت روزے رکھنے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ دینی ہے، حج ادا کرنا ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے، اور اپنے جو حقوق العباد ادا کرنے ہیں، حقوق اللہ ادا کرنے، یہ ساری چیزیں جب وہ ادا کرتا ہے تو حقیقت میں یہ وہی ایک غلامانہ زندگی بن جاتی ہے، اور یہ غلامی کی زندگی کس کے لیے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ بتایا گیا ہے کہ جنت پھر حقیقت میں کیا ہوگی، آخرت میں جو جنت ہوگی وہ مسلمانوں کے لیے ہوگی اور کافروں کے لیے وہ قید خانہ بن جائے گی، اور وہ کتنا برا قید خانہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَبِئْسَ الْمِہَادُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کتنا برا ان کا ٹھکانہ اور کتنا برا ان کا جو ہے نا جگہ ہے جو رہنے کی۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، یہ پوری آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، مال کے نقص سے، جان سے،
اسی طریقے سے مالوں کے فنا ہونے سے، جیسے کھیت ہمارے ختم ہو رہے ہیں، باغات ختم ہو چکے ہیں، پانی کے نظر ہو چکے ہیں، جان سے، مال سے، جو خوف سے، اسی طریقے بھوک سے صابرین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو خوشخبری ہے وہ صبر کرنے والوں کے لیے۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جن کا وطیرہ، جن کی نشانی یہ ہوتی ہے جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے اور ہمیں بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو سامعین محترم، ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ آزمائشیں، مشکلات ہمیں آئیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آپ دیکھیے، صحابہ کرام کا کتنا مشکل دور تھا۔ قرآن کریم میں خود اللہ فرماتے ہیں، جب غزوہ احزاب کے موقع پر سن 5 ہجری میں جب سارے کفار مل کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے پر آئے 10,000 کا لشکر لے کر، تو اس موقع پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہاں پر ہم نے مومنوں کو آزمایا اور سخت جھنجھوڑ سے ہم نے انہیں آزمایا۔ تو اس لیے ان آزمائشوں پر جب بندہ آتا ہے، اور ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ جو مشکل وقت آیا ہے یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے عذاب ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ دیکھ لیں کہ اگر آزمائش کے بعد ہمیں صبر کی توفیق ہو گئی ہے اور ہمیں اللہ کی طرف رجوع کے موقع مل رہا ہے، توفیق مل رہی ہے، دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے، تو سمجھ جائیں کہ الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں ضرور اجر عطا فرمائیں۔ اور اگر اس کے بعد ہمیں واویلا آ جائے، لوگوں کے اندر بے صبری کا مظاہرہ ہو جائے، جو دعائیں اور عبادت کر رہے تھے وہ بھی چھوڑ دیں اور کفری الفاظ منہ سے نکالیں، تو سمجھ جاؤ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ تو اس پر اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ختم فرما دیں گے۔ رہی بات جو ہمارے مسلمان فوت ہو گئے ہیں پانی میں ڈوب کر کے یا زلزلے کی، اس میں جو بھی آفات کے اندر، تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ یہ جو صاحب الحدم ہے، یعنی کسی عمارت کے نیچے دب کر اگر مر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ اسی طریقے سے والغریق، یعنی جو ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مرنے والے تو شہید ہو گئے، اب جو بچے ہیں وہ مشکل حالات تو وہی فیس کر رہے ہیں، تو ان کے لیے فرمایا کہ تم صبر کرو، اور صبر کرنے والوں کو فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اور ہمیں کیا چاہیے؟ یہ نہیں کہا کہ صبر کرنے والوں کو یہ ملے گا، نہیں، اللہ ہی مل جائے گا جو سب کچھ دینے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اب یہ دیکھیں کتنی آسانی ہو گئی، جو مشکلات اور ہم سمجھ رہے تھے کہ آفات آ گئے ہیں، ہم پر عذاب آ گئے، یہ بات سن کر کے آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم تو بالکل ہلکے پھلکے ہو گئے ہیں، یہ عذاب تو کچھ نہیں ہے۔ آخرت کے، قیامت کے ہولناکی اور قبر کے عذاب سے اللہ ہمیں بچائے، وہ اصل عذاب اور مشکل وقت ہے جو کافروں پر آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔